بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں کیا ہے، آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کریں، بواسیر کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، کیا آپ بواسیر سے پریشان ہیں، بواسیر کی وجوہات، علامات، علاج اور پرہیز کیا ہوگا، بواسیر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، بواسیر کے بارے میں ایسی معلومات جن کا جاننا ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، ہم بواسیر سے کیسے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں اور بواسیر میں تکلیف سے نجات اور خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ بواسیر کے بارے میں مکمل معلومات اور اس سے جڑے سوالوں کے جواب ہماری آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں ہوں ہربل ڈاکٹر محمد عبدالسمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق میموریل ہربل کلینک۔ آپ بھی ہماری معلوماتی اور طبی فوائد سے بھرپور ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بس اس سرخ نشان کو ٹچ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے اس نشان کو ہلکا سا ٹچ کر دیں۔ اس طرح آپ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بواسیر کیا ہے؟ بواسیر، جسے ہیمورائڈ بھی کہا جاتا ہے، ریکٹم اور اینس یعنی مقد اور امائی مستقیم یعنی آنت کے آخری حصے میں پھیلی ہوئی رگیں ہیں۔ بواسیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اندرونی بواسیر، یہ ریکٹم کے اندر ہوتی ہیں، بیرونی بواسیر، یہ جلد کے نیچے مقد کے سوراخ کے اندر نشو نما پاتے ہیں۔ علامات: پخانے کے راستے تازہ خون آنا، خارش، شدید درد، چلنے میں مقد پر تکلیف، بیٹھنے میں شدید درد، خاص طور سے پخانہ کرتے ہوئے تکلیف یا پخانہ کرنے کے بعد کافی دیر تک جلن، درد، مسوں کا نمودار ہونا۔ بواسیر کی اصل وجہ کیا ہے؟ تقریباً ہر کسی کو کسی نہ کسی وقت بواسیر ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ان امکانات کو بڑھاتی ہیں۔ چونکہ بواسیر مقد کے نچلے حصے میں دباؤ کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھنا، دائمی اسہال یا قبض ہونا، بھاری وزن اٹھانا۔ جن لوگوں کے والدین کو بواسیر تھی ان کو بواسیر کے ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین کو اکثر بچے کی پیدائش کے وقت بچے کے وزن کے دباؤ یا ڈیلیوری کے وقت پریشر کی وجہ سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ وزن ہونا یا وزن اٹھانا یا بہت دیر کھڑے ہونا، بازار کے مسالے بھری غذا کا مستقل استعمال، آٹے سے بھوسی کو چھان کر نکالنا یا سفید آٹے کی روٹی کا استعمال، باربیکیو، تکہ، نہاری، پائے، پیزا، برگر، کولڈ ڈرنکس کی بہتات، ایسی خوراک کھانے والوں کو بواسیر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ گرم علاقوں، گرم دواؤں یا گرم غذاؤں کے کھانے والے لوگ، خصوصاً سرخ مرچ اور زیادہ گوشت کھانے والے لوگ، قبض کی وجہ سے بار بار تیز جلاب لینے والے لوگ، ایسے مریضوں میں مقد کے آخری سرے پر سوزش اور کھچاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ان رگوں کے سرے پھول کر باہر آ جاتے ہیں اور مسے کہلاتے ہیں، اور ان میں نہایت شدت کا درد اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اور سوجن کی وجہ سے مقد کا راستہ مزید تنگ ہو جاتا ہے اور قبض شدید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض مقد پر مزید دباؤ ڈالتا ہے۔ مسوں اور پھولی ہوئی رگوں پر دباؤ پڑنے سے تکلیف اور درد کے علاوہ خون بھی بہنے لگتا ہے۔ تکلیف اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ مریض تکلیف کی شدت سے چیخنے اور چلانے لگتا ہے اور باتھ روم جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ خون کبھی پخانے کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے اور کبھی قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ کبھی خون اس قدر خارج ہوتا ہے کہ مریض کمزوری سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پرہیز: ایسے مریض کو چاہیے کہ گرم چیزوں مثلاً گوشت کی کثرت، شراب نوشی، سرخ مرچ، بینگن، آلو، اروی، بھنڈی، چائے، انڈا، نہاری، پائے، سفید روٹی اور ترش اشیاء سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ زیادہ وزن اٹھانے، ریاضت یعنی ورزش یا ویٹ لفٹنگ سے بھی پرہیز کریں۔ بواسیر کی روک تھام: طرز زندگی میں تبدیلیاں یا لائف اسٹائل چینجز۔ غذائی تبدیلیاں بواسیر سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جسمانی طور پر متحرک رہنا اور صحت مند کھانا آپ کی آنتوں کی حرکت کو باقاعدہ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ بہت زیادہ فائبر والی غذائیں کھائیں اور وافر مقدار میں پانی پئیں، یعنی ایک دن میں کم از کم 8 سے 12 گلاس پانی ضرور استعمال کریں تاکہ ہاضمہ درست طریقے سے چلتا رہے اور قبض سے بچا جا سکے۔ باقاعدگی سے ورزش اور زیادہ دیر بیٹھنے اور سخت جگہ جیسے ٹائلز یا ماربل پر بیٹھنے یا ریگزین اور فوم کی سیٹ پر بیٹھنے سے گریز کیا جائے۔ قبض سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو پہلی بار باتھ روم کی ضرورت محسوس ہو تو دیر نہ کریں،
تاخیر سے آنتیں پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب آخرکار آپ اپنا کام مکمل کر کے باتھ روم جاتے ہیں تو یہ دیر آپ کے پخانے کو مشکل بنا دیتی ہے۔ جبکہ باتھ روم میں بہت دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے اور ہمیشہ تیز جلاب سے پرہیز کریں۔ غذا کیا استعمال کریں؟ ایک دفعہ بواسیر ہونے کے بعد اس کی علامت کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بہت سی چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، خاص طور پر قبض کے مریض اور بد پرہیز لوگ، جس میں مسالے دار اغذیہ اور باربیکیو بھی شامل ہے۔ آپ کو ہمیشہ سادہ شوربہ چپاتی، لوکی، ترئی، گاجر، کھیرا، ککڑی، مولی، بروکلی، سلاد، بڑا کدو یعنی پمکن، شلغم، چقندر، مونگ اور مسور کی دال، جبکہ میوہ جات میں انجیر ہے، خوبانی، منقع، کشمش، پھلوں میں آڑو، انگور، سیب، چیکو، کینو، فروٹر، پپیتا، ناشپاتی، آم جیسے پھل باقاعدگی سے استعمال کریں۔ بواسیر کے گھریلو علاج۔ ایک اندازے کے مطابق 75% لوگوں کو زندگی میں کسی نہ کسی وقت بواسیر کا تجربہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ عام طور پر چند ہفتوں کی احتیاطوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا علامتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بواسیر کی تکلیف ہلکی سے شدید تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، جبکہ گھریلو علاج انہیں زیادہ قابل برداشت بنا سکتے ہیں اور مریض اکثر صورتوں میں مکمل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ ایلو ویرا جیل کو تاریخی طور پر بواسیر اور جلد کی مختلف کنڈیشنز کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اینٹی انفلیمیٹری یعنی سوزش کو دور کرنے کی خصوصیت موجود ہے، جو جلن اور ورم کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بواسیر پر خالص ایلو ویرا جیل کا استعمال کرنا چاہیے، جس کو ایلو ویرا کے پودے کے پتے کے اندر سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر ایلو ویرا جیل کی پتلی اور لمبی قاشیں بنا کر فریزر میں رکھ دیں اور نیم سالڈ حالت میں مقد کے اندر بھی لگا لیں تو بہت فائدہ مند ہے۔ ایپسم سالٹ۔ ایپسم نمک کے ساتھ گرم غسل بواسیر سے ہونے والی جلن اور درد کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کسی ٹب میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ ہربل کریم۔ بہت سارے ہربل کریم بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں جو فوری آرام مہیا کرتے ہیں، تاہم اسے ایک وقت میں ایک ہفتے سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ سودنگ وائپس۔ ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد ٹوائلٹ پیپر کا استعمال بواسیر کو بڑھا سکتا ہے۔ وائپس مزید جلن پیدا کیے بغیر آپ کو صاف رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مزید افاقے کے لیے سکون بخش اینٹی بواسیر اجزاء یا ایلو ویرا کے ساتھ وائپس بازار میں مل جاتے ہیں۔ سوجن کو دور کرنے کے لیے آئس پیک یعنی کہ کولڈ کمپریسز فقط پر کم از کم 15 منٹ تک لگائیں۔ دردناک بواسیر کے لیے یہ ایک مؤثر علاج ہو سکتا ہے۔ برف کو ہمیشہ کسی کپڑے یا تولیہ میں لپیٹ لیں، کبھی بھی اس کو براہ راست مقد پر نہ لگائیں۔ پخانے کو نرم کرنے والی فائبر سپلیمنٹ یا قبض کو کم کرنے والی ادویات کا استعمال کریں، یا روغنیات جیسے زیتون یا بادام کا تیل، جبکہ بھوسی کا استعمال بھی مفید ہے۔ ڈھیلے کاٹن کے انڈر ویئر سے مقد کے علاقے کو صاف اور خشک رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ ممکنہ طور پر علامات کو کم کر سکتا ہے۔ بواسیر کے لیے ناریل کے تیل کا استعمال۔ بواسیر کے علاج میں سوجن، تکلیف اور سوزش کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔ ناریل کا تیل ان تمام علامات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ورم اور درد دور کرنے کی صلاحیت ہے اور قبض کے لیے اس کو پیا بھی جا سکتا ہے۔ ناریل کے تیل میں ہلدی پاؤڈر مکس کر لیں۔ ہلدی میں اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہیں۔ کوکونٹ آئل کے ساتھ مل کر یہ ایک اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے۔ کاٹن بال یا ٹیشو پیپر کی مدد سے یہ آمیزہ بواسیری مسوں پر لگائیں۔ چونکہ بواسیری مسوں کا ایک بڑا سبب قبض ہے، اس کے لیے آپ میری ویڈیو قبض کا علاج ضرور ملاحظہ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں تفصیل سے قبض کی وجوہات اور اس کے علاج پر نسخہ جات کی بھی معلومات دی گئی ہیں۔ نسخہ بواسیر۔ یہاں پر میں آپ کو بواسیر کے لیے ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں، جس میں کتھا سفید، مازو سبز، شب یمانی یعنی کہ پھٹکری کو بریاں کر لیں اور ریٹھے سوختہ ریٹھے کے چھلکوں کو جلا لیں، اور یہ سب ہم وزن لے کر 2 کیپسول 500 ملی گرام کے صبح شام استعمال کریں۔ یہ ایک آسان اور اعلیٰ نسخہ ہے جو بواسیر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، جبکہ بواسیر کے اور بھی نسخے ہیں جن میں رسوت کا استعمال بھی ہے، جو کہ عام لوگوں کے لیے اس کا تیار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ ہم سے بھی بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا تھال آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہ وہی ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ۔ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اصل میں انجیر پرانی قبض کا بہترین علاج ہے۔ بواسیر کے مریض کو انجیر کو ایک لمبے عرصے تک کھانا پڑتا ہے اور مس سے بالکل خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ عرصہ 6 ماہ سے 1 سال تک ہو سکتا ہے۔ انجیر کا طریقہ استعمال: 4 سے 6 دانے کم از کم ہفتے میں 5 دن صبح شام یا بعد غذا پانی میں بھگو کر نرم کر لیں اور چند قطرے زیتون یا ناریل کے تیل کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ مرض کی زندگی بھر نہ ہونے کی گارنٹی ہے۔